السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ سے اس وقت کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی TLP کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ TLP کا تصادم ہو، اور TLP کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں ان کا یہ تصادم کروا کر، ان کو شہید کروا کر یہ قوم کی اٹینشن ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی اپنی کارستانیوں کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ ٹائمنگ ذرا دیکھیں نا کہ کس طرح سے مریم نواز کا وہ ریلی ہوئی فیصل آباد میں، جس کے اندر اس نے اتنی آؤٹریجیس ایلیگیشنز کی، اور عمران خان کے اوپر بھی اس نے اس کے خلاف کیا، لیکن اس سے زیادہ اس نے ہمارے جو جنرل فیض حمید جو کہ ہمارے بہت ہی بڑے ہیرو ہیں ان کے اوپر الزامات تراشے. اور اس کے علاوہ ایک پینڈورا پیپرز کا جو معاملہ شروع ہوا تھا، وہ پینڈورا پیپرز کے اندر جس کے اندر کہ PTI کے خاصے کارکن جو ہیں اور بڑے ٹاپ کے منسٹرز انوالوڈ ہیں، ان کا نام ہے. تو یہ سب اس سے پہلے کہ یہ مزید عوام کا دھیان ان چیزوں کے اوپر جاتا، انہوں نے خود گورنمنٹ نے جان بوجھ کے TLP کے معاملے کو جان بوجھ کے الجھا کر کمپلیکیٹ کر کے اب اس لیول تک اس کو لے آئے ہیں انفارچونیٹلی کہ اب کسی بھی ٹائم پاکستان میں سول وار ہو سکتی ہے، خانہ جنگی ہو سکتی ہے. اور جو حالات کابل میں ہوئے تھے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر داخل ہو کے عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے، یہ سچویشن یہاں پہ اس وقت ہونے جا رہی ہے. اور اس میں عمران خان کا اپنا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کے منسٹرز جو ہیں وہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں، جس میں شیخ رشید ہے، چودھری فواد ہے، جس میں عثمان بزدار ہیں، کہ جنہوں نے جان بوجھ کے ہمارے پولیس اہلکاروں کو متصادم کیا TLP کے ساتھ. حالانکہ TLP پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہیے، ہماری سمپل سی ڈیمانڈز ہیں، ہماری آپ ڈیمانڈز پوری کر دیں اور ہم گھر چلے جائیں گے. لیکن نہ ان کی ڈیمانڈز پوری کی گئیں، نہ ان کی بات کو سنا گیا. مین اسٹریم میڈیا پہ ان کو بند کر دیا گیا، الیکٹرانک میڈیا پہ اب ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. یہ کہانی ہم کب سے سن رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. اگر دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو کے آواز اٹھائی ہے اور اسلام کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آئی تھنک دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود کرنٹ انفراسٹرکچر اینڈ تھاٹ پروسیس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. جو کہ ہماری رولنگ رجیم ہے، ان کو اگر یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے عوام کھڑی ہو رہی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے یکجا ہو کر ایک چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کو نکالیں اور جو تحریک لبیک کا لیڈر ہے سعد رضوی اس کو ریلیز کریں اور ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، تاکہ یہ جو تبلیغ کا پروسیس ہے جس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبلیغ کی جائے اس کو روکا نہ جا سکے، اس کو نپ نہ کیا جائے. تو اگر آپ کو یہ سب چیزیں دہشت گردی لگ رہی ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ خود ہیں. جو 126 دن آپ نے دھرنا دیا، جس کے اندر آپ نے پورا کا پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن کر دیا، آپ نے اتنا خطرناک قسم کا لاک ڈاؤن کیا کہ چائنا کا پریزیڈنٹ یہاں پہ نہیں آ سکا. تو آپ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لبیک والے کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے اپنی ایک آواز اٹھا رہے ہیں اور ایک یکجا ہو کر ایک اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے اور وہ حق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور پھر عمران خان کو تو اس کے پاس تو بہت زیادہ مواقع تھے، اتنی دیر سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں عمران خان سے اور باقی تمام منسٹرز سے، اور ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو بلاک کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کی پرسیکیوشن اور سبجوکیشن اور آپریشن قسم کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بس 2-4 تھپڑ مار کے ان کو بس ان کے گھروں میں واپس بٹھا دیا جائے.
اب آپ نے دیکھا اپریل میں ان کے تقریباً 24 لوگ شہید کیے گئے، اور ابھی لیٹسٹ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ 10-14 مزید شہید کیے جا چکے ہیں، اور جان بوجھ کے آپ کے جو اہلکار، جو آپ کے پولیس کے اہلکار ہیں، اور ان کا تصادم کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ عمران کی کارستانیوں سے ہٹ جائیں کہ کس طرح سے اس نے پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اب دنیا کو کسی کو یہ نہیں نظر آ رہا، پاکستان میں کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ڈالر جو ہے کتنی تیزی سے اوپر لے کے گیا عمران خان، کہ 175 پہ ڈالر چلا گیا۔ پیٹرول مہنگا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، ہر چیز کا ایشو ہے، اور ان سب چیز، اور پھر پینڈورا پیپرز نکل آئے جس کے اندر عمران خان کے اپنے منسٹرز انوالو تھے، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، سب صرف اس وقت تحریک لبیک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور دہشت گرد کہہ کر ان بیچاروں کو مین اسٹریم میڈیا پہ بند کیا جا چکا ہے، ان کو بلکہ الیکٹرانک میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں، اور بلکہ بول نیوز کو کس طرح سے انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا، کیونکہ بول نیوز سچ لکھ رہا تھا، سچ بول رہا تھا، اور باقی سارے چینلز کو دھمکایا جا رہا ہے کہ خبردار جو آپ نے TLP کو سپورٹ کیا یا ان کو موقع دیا کہ وہ مین اسٹریم پہ آ کر اپنا جو بیان ہے وہ جاری کر سکیں۔ تو عمران خان کے پاس بہت زیادہ ریزنز تھیں کہ یہ اس تصادم کو خود پرولونگ کرتا اور کمپلیکیٹ کرتا تاکہ اس کے جو جرائم ہیں اس کے اوپر سے نظریں ہٹ جاتی، اور اس نے جو، اور سب سے بڑی بات جو ایک بہت سینسٹیو بات ہے جو میں آج پہلی دفعہ کروں گی وہ یہ ہے کہ عمران خان اس تصادم کے تھرو چیف آف آرمی سٹاف کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے خاصی اس میں چپکلش ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پرفارم نہیں کر پا رہا، اور چیف آف آرمی سٹاف کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کس طرح سے آؤ بقا کا شکار ہے، اور کس طرح سے اس وقت ان کا دل دکھ رہا ہے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے پرفارم کر رہے ہیں کہ ملک میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، ایک ریجنل سپر پاور کے طور پہ پاکستان کو ابھار رہے ہیں۔ کابل کا جو سارا کام ہوا کتنے احسن طریقے سے کیا گیا، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی طرف سے پرفارمنس نہیں آ رہی کیونکہ اس کے آئیں بائیں آگے پیچھے جو ہیں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ اس کو غلط رائے دیتے ہیں، اور وہ ان غلط رائے پر چل کے غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو چیف آف آرمی سٹاف بھی اپسیٹ ہیں کیونکہ عمران خان نے پرفارم نہیں کیا پچھلے 3.5 سالوں سے، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ اب اس نے اگر اپنی حکومت آگے چلانی ہے اپنی پور پرفارمنس کے باوجود، تو اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو بلیک میل کر سکے۔ تو یہ جو تصادم یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے، جس میں شیخ رشید شامل ہے، چودھری فواد شامل ہے، عثمان بزدار شامل ہے، ایک جان بوجھ کے خانہ جنگی کی جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ چیف آف آرمی سٹاف کو بلیک میل کیا جائے کہ وہ خود زچ ہو کے کہیں کہ ہاں ہمارے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اگر ہم نے عمران کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو یہاں پہ تو 1971 بن جائے گا، کیونکہ لیڈرشپ ویکیوم ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے TLP والے آ جائیں گے، پھر دنیا کہے گی کہ پاکستان تو ہے وہ، وہاں پہ تو یہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ اب حکمران ہو گئی ہے، تو آؤ آ کے ان کے نیوکلیئر بامز جو ہیں ان پہ اٹیک کرو۔ یہاں پہ US اور نیٹو کے فلیٹس اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ کی پورٹس پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کر اس تصادم کو خود آگے بڑھایا، ان کی جائز مطالبات ٹائم پر قبول نہیں کیے، ان کے لوگوں کو جان بوجھ کر شہید کروایا، اپنے کاپس کو، پولیس اہلکاروں کو جان بوجھ کر شہید کروایا، دونوں کو آپس میں لڑوایا، پاکستان کی پولیس کو اور پاکستان کے ان آرمڈ ایکٹیوسٹ کو، TLP کے ایکٹیوسٹ کو جان بوجھ کے آپس میں تصادم کروا کے لڑوایا اور شہید کروایا، اس فتنے کو اور زیادہ اس کو پرولونگ کیا، اس لڑائی کو، تاکہ اس کی حکومت قائم رہ سکے، تاکہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کو بلیک میل کر سکے، تاکہ کوئی پینڈورا پیپرز کے بارے میں بات نہ کرے، تاکہ کوئی مہنگائی کے بارے میں بات نہ کرے، تاکہ کوئی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات نہ کرے، تاکہ کوئی گیس کرائسس کے بارے میں بات نہ کرے،
تاکہ کوئی ہائپر انفلیشن اور یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کے بارے میں بات نہ کرے، تاکہ کوئی ڈیٹ کرائسس کے بارے میں بات نہ کرے، تاکہ کوئی یہ ریجنل سیکیورٹی کے جو ایشوز چل رہے ہیں کہ روز وزیرستان میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ابھی بلوچستان میں شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، تاکہ اس کی جو پرفارمنس ایپک فیلئر ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے۔ سب اب TLP کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو وہی بتایا جا رہا ہے جو کہ عمران خان کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ کمیونزم لے کر آ رہا ہے، جارج سورس جیسے بندے کے ساتھ مل کر، بل گیٹس کی پورا نیکسس ہے، یہ پاکستان میں کمیونزم لانا چاہتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو تو مارشل لا سے ایشو تھا نا، مارشل لا میں تو بہت آزادی تھی۔ کمیونزم مینس کہ یہاں پہ صرف اور صرف ڈکٹیٹرشپ چلے گی۔ جارج سورس کا کہنا چلے گا کہ جو وہ کہے گا بس وہی ہے، سچ ہے۔ وہ اگر کہے گا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے تو پھر سورج مغرب سے ہی نکلے گا۔ اب آپ اس فیز میں جا رہے ہیں۔ میں کل موعید یوسف کی میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا، جو ہمارا سو کالڈ NSA ہے، جو کہ USIP کا ڈھکن ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کا اب ہم صرف ایک نیریٹو ہی برداشت کریں گے اور ہم صرف وہ پوری عوام کو ہم صرف وہ ایک نیریٹو ہی بیان کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ عوام کو اجازت دیں؟ Who are you کہ آپ عوام کو اجازت دیں؟ عوام کو پتہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور کیسے آزاد کرانا ہے، یہ بھی عوام کو پتہ ہے۔ غزوہ ہند ہوگی، ہندوستان فتح ہوگا، کشمیر فتح ہوگا۔ یہ بچے کو، چاہے آپ 5ویں کلاس کے بچے کو ڈھونڈ لو، چاہے آپ 6ٹھی جماعت کے بچے کو ڈھونڈ لو، چاہے آپ کسی پروفیشنل کو پوچھ لو، they will tell you military solution is the only solution for کشمیر۔ میری بات یہاں پہ آپ یہ لکھ لیں کہ ہم لوگوں کے اوپر جان بوجھ کر عمران خان کی صورت میں کمیونزم، جارج سورس کا کمیونزم جو ہے وہ امپوز کیا جا رہا ہے۔ یہ مسٹر کنٹینمنٹ جس کو میں کہتی ہوں یوسف معید کو، اس کا کام ہی صرف یہ ہے، اس کا صرف ایک ٹاسک ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو تم نے کنٹین کرنا ہے۔ یہ جو کوڈ بڑی ہے US کا اور انڈیا، اس کے اوپر تاکہ پاکستان چڑھائی نہ کرے، کیونکہ اگر چڑھائی ہوگی تو پاکستان کو جیت جانا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں وہ لڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فیبری میں کوشش کی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا فیبری 2019 میں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں USIP کے اس یوسف معید کے تھرو یہ پاکستان کو کنٹین رکھیں، پاکستان آرمی کو کنٹین رکھیں، اور پچھلے 3-3.5 سالوں میں پاکستان آرمی کو کنٹین رکھا جا چکا ہے۔ وہاں پہ اخند بھارت ہندتوا جو ہے وہ پرولیفریٹ ہو چکا ہے، پروپیگیٹ ہو چکا ہے، ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے، اور کشمیریوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جیسے میں بتا رہی تھی کہ جب سید علی گیلانی کی میت کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، ڈسیکریشن کی جا رہی تھی، تب عمران خان نے پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیے انڈین آرمی کے خلاف۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ TLP کے ان آرمڈ ایکٹیوسٹ کے اوپر پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا، اس سے فائرنگ کی گئی، ایسڈ اٹیک ہوا، کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی پوری ہسٹری میں کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں آج تک کبھی بھی ان آرمڈ پروٹیسٹرز کے اوپر کیمیکلز استعمال نہیں ہوئے۔ پہلی دفعہ ایسڈ پھینکا گیا جو کہ کیمیکل ویپن میں آتا ہے جس کی کیٹیگری، اور اس کے علاوہ آپ نے ہارڈ بلٹس پھینکی جس کے نتیجے میں اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ پچھلے اپریل میں آپ نے لائیو بلٹس استعمال کی جس میں 24 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اوریا صاحب کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اوریا صاحب جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول رہے ہیں کہ یہ TLP والے مصالحت چاہتے تھے، TLP والے دوستی چاہتے تھے، TLP والے ٹروس چاہتے تھے، TLP والے امن چاہتے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے تصادم کو پروموٹ کیا گیا، حکومت کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ گھمسان کی لڑائی کی جائے گی، حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس کے اہلکاروں کا تصادم کروایا جائے گا ان آرمڈ پروٹیسٹرز کے خلاف، تاکہ یہاں پر فتنہ بنے، تاکہ یہاں پہ یمن بنے، تاکہ یہاں پہ سیریا بنے، تاکہ یہاں پہ انارکی پھیلے، تاکہ یہاں پہ خانہ جنگی پھیلے، تاکہ ان کے یہ جو کرائمز ہیں، جو ان کے اس وقت کرپشن اور ٹریزن کے کرائمز ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان دن بدن کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اور کسی بھی وقت دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ انڈیا کی سب مرین، پچھلے ہفتے کی بات ہے،
کہ یہاں پہ پہنچی ہوئی تھی کراچی کی پورٹ کے پاس، تاکہ صرف اور صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے یہ لوگ اتنے گھٹیا ہیں. یہ گٹر کے ڈھکن، لٹرلی یہ گٹر کے ڈھکن ہیں. ان میں اور نواز شریف میں اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے. ان میں اور الطاف حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے الطاف حسین نے ملیٹنسی کو اڈاپٹ کیا اور بوریوں میں بند کر کے ان لوگوں کو شہید کیا کہ جو اس کے خلاف بولتے تھے، کام کرتے تھے، ایکٹیویزم کرتے تھے، اسی طرح سے عمران خان نے ٹی ایل پی پہ صرف اس وقت اس وجہ سے حملہ کروایا کہ وہ اس کے خلاف بولتے تھے، وہ اس کے خلاف ایکٹیویزم کرتے تھے، وہ اس کی باتوں سے ایگری نہیں کرتے تھے. پہلی دفعہ کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے، پہلی دفعہ آرمی کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا، اور وہ بھی 27 اکتوبر کو استعمال ہوا. 27 اکتوبر وہ دن ہے کہ جس دن یہ ہیلی کاپٹر استعمال ہونا چاہیے تھا انڈین آرمی کے خلاف. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر استعمال ہوا اپنے پاکستانیوں کو شہید کرنے کے لیے، جس میں پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں. 3 پولیس کے اہلکار صرف اس وجہ سے شہید ہوئے کیونکہ ان کے اوپر پولیس کی گاڑی چڑھا دی گئی. اب مجھے بتاؤ کہ اس میں ٹی ایل پی کا کہاں سے رول آتا ہے؟ جب جمعے کے روز اوریہ صاحب آپ کی صلح کرا رہے تھے ٹی ایل پی والوں کے ساتھ، تو اس وقت آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے تھے؟ اس وقت آپ نے کیوں تصادم کو فروغ دیا؟ اس وقت آپ کس کی بات سن رہے تھے؟ آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہو. ریٹ آف دا اسٹیٹ، یہ کیا اسٹالن، آپ یہ کیا یہاں پہ اسٹالن آ گیا ہے؟ کیا یہاں پہ اب کمیونزم آ گیا ہے کہ جہاں پہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی ویلیو ریٹ آف دا اسٹیٹ سے نیچے چلی جاتی ہے؟ انسانی حقوق جہاں پہ پامال کر کے آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کر رہے ہو. یہ لوگ جو ہیں نہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس نہ کلاشن کوف ہے، نہ ہینڈ گرینیڈز ہیں، نہ بلاسٹ ہیں، نہ بامز ہیں، نہ آئی ای ڈیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی آرمز نہیں ہے. صرف زیادہ سے زیادہ ان کے سلوگنز ہیں، چینٹس ہیں، لبیک یا رسول اللہ. یہ پریچرز ہیں، یہ اسکالرز ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ مسجد کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان کو آپ تمیز سے، پیار سے، محبت سے ان کے مطالبات تسلیم کر کے واپس مسجدوں میں بھیج سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ان کو استعمال کیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ عوام کی اٹینشن آپ کے کرائمز، آپ کے گناہوں، آپ کی کرپشن، آپ کی ٹریزن سے ہٹ کر کس طرح سے آپ کشمیر کو ہاتھوں سے جانے دے رہے ہو، کس طرح سے آپ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہو، کس طرح سے آپ نے ڈالر کو جان بوجھ کے اتنی اڑان دی کہ اس وقت پاکستان کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری بینکرپٹ ہونے والی ہے. اور یہ ساری کی ساری کارستینیوں پہ کور اپ کرنے کے لیے، عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے جان بوجھ کے ٹی ایل پی کا تصادم ہمارے قوم کے پولیس آفیسرز کے ساتھ کرایا، جس میں ان کی شہادتیں ہوئیں اور ان کا خون جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر ہے. کیونکہ ٹی ایل پی والے آپ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، وہ امن کے خیر خواہ تھے، اور اس کے گواہ اوریہ صاحب ہیں. اوریہ صاحب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی اور آپ کی طرف سے نہ ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ہم فورس یوز کریں گے، اور آپ نے فورس اس لیے یوز کی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ تصادم ہو، اور تصادم میں آپ نے جان بوجھ کے کاپس کو استعمال کیا، ان کی شہادتیں کرائیں، اور اب آپ ان شہادتوں کو پولیٹیکلی استعمال کر رہے ہو مزید ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے، مزید ان لوگوں کو سبجیکیٹ کرنے کے لیے، مزید ان کو اپریس کرنے کے لیے. اور آپ چاہتے ہو کہ خانہ جنگی ہو تاکہ چیف آف آرمی سٹاف آپ کے قابو میں رہیں، آپ کے کنٹرول میں رہیں، اور آپ کی یہ جو گنڈا گردی ہے اور یہ بدماشی ہے اور یہ جو آپ کی دہشت گردی ہے، اس کو کنڈون کرتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں. میری چیف آف آرمی سٹاف سے گزارش ہے کہ ان کو آپ سب کو شٹ اپ کال دے دیں. آپ جائیں، خود جا کے آپ ٹی ایل پی کے ساتھ مصالحت کریں. فوراً سے پہلے آپ ان کے مطالبات سارے تسلیم کر کے ان کو واپس مسجدوں میں بھیجیں، واپس ان کے اپنے کاموں پہ بھیجیں، اور اس کے بعد آپ عمران خان کو اس کی حکومت سے نکالیں. کیونکہ ایوری پاسنگ سیکنڈ it's becoming more and more dangerous for Pakistan to have such a ruler in the Prime Minister House. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پاکستان کے لیے اور زیادہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ اس طرح کا حکمران پاکستان کے اوپر براجمان ہے کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی
پاور کے لیے اپنے ہی لوگوں کا خون خرابہ کروا سکتا ہے. آج اس نے پاکستان کے کاپس کا خون خرابہ کروایا جان بوجھ کے، آج اس نے TLP کی شہادتیں کرائیں جان بوجھ کے، تو کل یہ پورے کے پورے ملک کو تباہ کر سکتا ہے، صرف اور صرف اپنی پاور کے لیے، صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے، صرف اور صرف اپنی ایگو کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.